الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اسلام امن والا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے۔ اسلام کا پیغام دنیا کے اندر محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے محبت کا درس دیا، بھائی چارگی کا درس دیا، اور مظلوموں کو انصاف دلایا، کمزوروں کو ان کا جو حق تھا، جو مقام تھا، وہ دلایا، اور جتنی بھی ناانصافیاں تھیں ان سب کو ختم کیا، اور جو ظالم تھے، جو مجرم تھے، اور جو کمزوروں کو دبانے والے تھے ان کا بائیکاٹ کیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو اسلام یہ سلامتی والا مذہب ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کا نام لے کر کے امن اور شانتی کو ختم کرتا ہے، اسلام کا نام لے کر کے ناحق کسی کا خون بہاتا ہے، تو وہ لوگ حقیقت میں اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں۔ ان کا حقیقت میں اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ناحق خون بہانا نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب نہتے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص کسی بھی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق، اس کا کوئی قصور نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اس کو قتل کر رہا ہے ایسے آدمی کو، او فساد فی الارض، یا جس آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے اس آدمی نے زمین میں کوئی فساد بھی نہیں مچا رکھا، یعنی وہ امن سے، سکون سے، چین سے رہنے والا آدمی ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، ایسے آدمی کو جس نے قتل کیا، فرمایا اللہ نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس قتل کرنے والے نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی انسان کو، کسی جان کو زندگی بخش دی، اس کی جان بچائی، تو فرمایا اللہ نے گویا اس بچانے والے نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، ہمارے مذہب کا فیصلہ یہ ہے ناحق قتل کرنے والوں کے خلاف، کہ ناحق کسی کا خون بہانا ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا، اور ناحق کوئی قتل کیا جا رہا ہے، کوئی معصوم ہے، اس کو بچانا، اس کی زندگی کی حفاظت کرنا، یہ ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کی حفاظت کرنا۔ تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ بالکل صاف ستھری تعلیم ہے۔ اب کوئی آدمی ناحق لوگوں کو مار کر کے کہتا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم اسلام کا جو حکم ہے جہاد کا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جہاد اسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ راہ چلتے کسی کو پکڑ کر گولی مار دی جائے اور یہ جہاد ہو گیا، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اسلام کے اندر ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، اس کے مواقع ہیں، اس کے بہت سارے ضابطے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری اخلاقیات ہیں۔ ایسے نہیں کسی کو بھی کہیں راہ چلتے مار دیا یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کا حکم ہے، لیکن وہ حکم کب ہے اور کیسے اس حکم کو پورا کرنا ہے،
کن لوگوں کے خلاف اس حکم کو ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک مکمل تفصیل ہے مذہب اسلام کے اندر۔ تو جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر ناحق لوگوں کو قتل کر دینا یہ جہاد نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے والے، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے اور قرآن و حدیث کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں 22 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا، کشمیر میں سری نگر سے 90-95 کلومیٹر دور پہلگام ایک جگہ ہے۔ پہلگام سے 6 کلومیٹر دور ایک گھاٹی ہے، بیسرن گھاٹی، بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں جھرنے ہیں، پھول ہیں اور گھنے درخت ہیں، برفیلی پہاڑیاں ہیں۔ تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ جگہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لوگ وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کچھ اپنا وقت خوشی کے ساتھ بتانے کے لیے اپنے بال بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو 22 اپریل کو بھی وہاں ایسے ہی کچھ لوگ گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور ان پر گولیاں برساتے ہیں، اور رپورٹ جیسی کہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ان کا دھرم پوچھا کہ تم ہندو ہو، جس نے کہا کہ ہندو ہیں اور نام بتایا ہندوؤں والا نام، اس کو گولی مار دی، اور جو مسلمان تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ایسی رپورٹ بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اس پر جب جانچ ہوگی تو پتہ لگے گا اس کے اندر سچائی کتنی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اندر 27-28 لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 18-20 لوگ زخمی ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا، آدھے گھنٹے تک گولی چلی اور اتنے لوگوں کی موت ہو گئی، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، اور وہاں پر جو دوسرے اور لوگ تھے، ہزاروں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے، جس کو جدھر موقع ملا وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، جیسے ہی اس کی خبر آئی تو میڈیا کے اندر اس کی ابھی جانچ بھی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون ذمہ دار ہے، وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجا تھا، یہ سب کچھ نہیں۔ بس ایک جو میڈیا کا اپنا کام ہے وہ اس نے شروع کر دیا، پاکستان کا نام لے کر کے، اسلام کا نام لے کر کے، مسلمانوں کا نام لے کر کے، جو ایک میڈیا کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی بھی کام ہو ہندو مسلمان والا اینگل اس میں ان کو نکال لینا ہے، یہ میڈیا کا کام ہے۔ تو اس نے وہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ہماری سرکار نے جو کچھ ایکشن لینا تھا وہ ایکشن لیا اور بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں۔ بہرحال اب اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ کام کس نے کرایا، کس کی ذمہ داری ہے، کون تھے وہ حملہ کرنے والے لوگ، اصل مدعا یہ ہے، اصل جو پوچھے جانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار سے یہ سوال کیا جائے کہ اتنے لوگ وہاں گھومنے گئے، ان کی حفاظت کے لیے وہاں سیکیورٹی نہیں تھی، نہ کوئی پولیس کا آدمی، نہ کوئی آرمی کا جوان اور نہ کوئی اور سیکیورٹی کا انتظام۔ ان حملہ کرنے والوں کے پاس اتنی فرصت تھی کہ آدھے گھنٹے تک وہ گولی چلا رہے ہیں، ایک ایک آدمی کو پوچھ رہے ہیں نام، اور یہاں تک کی رپورٹ ہے کہ ان کی پینٹ اتار کر کے دیکھی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ نہیں۔ اتنی فرصت ان کے پاس، اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرنے والا نہیں۔ اب تو اتنی فرصت میں کام کر کے گئے، آدھے گھنٹے تک کوئی پہنچا نہیں، اور پھر اس کے بعد بھی جو لوگ زخمی ہوئے، رپورٹ ہے کہ 1.5 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک وہاں وہ تڑپ رہے ہیں، کوئی مدد کو نہیں پہنچا، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی ایمبولینس اور نہ کوئی پولیس کا جوان، نہ کوئی آرمی۔ یہ سب کیا ہے؟ تو یہ اصل سوال ہے جو کرنا چاہیے۔ میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سرکار کو سوال کے گھیرے میں لے اور جو صحیح سوال بنتا ہے وہ کرے، نہ کہ ہندو مسلمان والا اینگل ڈھونڈے۔
اب جس نے بھی کیا، ہمارا بالکل صاف اور کلیئر موقف ہے کہ یہ کرنے والا چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے اس نے اسلام کا نام لے کر کے کیا ہو، ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ جب انڈیا میں کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، ہم تب بھی کہتے ہیں غلط ہے، اور آج ہندوؤں کو مارا گیا ہندو ہونے کی بنیاد پر، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ اسلام کسی بھی ایسی حرکت کی اجازت نہیں دیتا ہے، معصوم لوگوں کو مار دیا جائے، نہتے لوگوں کو مار دیا جائے اسلام کا نام لے کر کے، جہاد کا نام لے کر کے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس واقعے کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف نشانہ لگا رہے ہیں، وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے اسلام کا نام لیتے ہو، جہاد کا نام لیتے ہو، چاہے قرآن کا حکم بتاتے ہو، نبی کا نام لے کر کے یہ کام کر رہے ہوں، وہ غلط ہے کرنے والے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کی بھی حفاظت کی تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اس کی بھی مثال اس واقعے میں ملی کہ کشمیری نوجوان جو گھوڑا چلانے والا تھا، جو لوگ باہر سے گھومنے کے لیے آتے تھے ان کو گھماتا تھا، اپنے گھوڑے پر بٹھا کر کے وادی کی سیر کراتا تھا، اس نوجوان نے ان مہمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں اور مسلمان ہی دہشت گرد ہوتے ہیں اور اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، تو ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جس نے ان لوگوں کی جو غیر مسلم تھے ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، وہ بھی ایک مسلمان تھا، وہ بھی اسلام کا ماننے والا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، تو اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میری جان بچ جائے کسی طریقے سے، اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے وہ لڑا۔ لیکن ان ظالموں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی مار دیا۔ تو کوئی یہ کہے کہ صرف ہندوؤں کا قتل ہوا ہے اور مذہب کی بنیاد پر قتل ہوا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس میں مسلمان بھی مارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سید عادل حسین شاہ، اس نے لڑتے ہوئے جان قربان کر دی۔ ایک اور نوجوان کا نام آ رہا ہے نزاکت علی، اس نے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی اور دشمنوں سے اور حملہ آوروں سے، دہشت گردوں سے، آتنکوادیوں سے بچا کر کے ان کو محفوظ جگہ پر لے گیا۔ ان لوگوں کا بیان ہے جو لوگ بچ گئے کہ اگر یہ نزاکت علی نوجوان نہ ہوتا تو ہم بھی آج زندہ نہ ہوتے، ہمیں بھی ان دہشت گردوں نے مار دیا ہوتا۔ تو یہ تو کھلی سچائی ہے۔ اب جس کی آنکھ پر نفرت کا چشمہ لگا ہوا ہو تو اس میں دوسرے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسا چشمہ لگا کر کے دیکھیں گے ہمیں ویسا ہی نظر آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ کوئی آدمی سورج کی روشنی میں اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے دن اور رات برابر ہے۔ تو آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ سورج تو نکلا ہوا ہے، وہ تو روشنی بکھیر رہا ہے، ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی آنکھیں موند لے، اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے تو اندھیرا ہے، دن رات اس کے لیے برابر ہے۔ تو ان واقعات کے اندر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اسلام کا نام لے کر کے اور مسلمانوں کا نام لے کر کے دہشت گردی کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں اور اسلام کے مقدس حکم جہاد کو بدنام کرنے والے ہیں، وہ قرآن و حدیث کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ تو یہ دکھ کی گھڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر کے افراد اس حملے میں مارے گئے ہیں، پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس دیش کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہمارے کچھ علماء نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہم جمعے کے دن
ان کے اس غم میں شریک ہونے کا اظہار بھی کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے جو سیاستداں ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ان کے غم میں شریک ہونے کا جمعے کے دن اعلان کریں۔ اچھی بات ہے اور ہم سب کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وطن کا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہندو مارا گیا یا مسلمان مارا گیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ مارے گئے۔ مارنے والا جو بھی ہو وہ غلط ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اسلام کا نام لیتا ہو، مسلمان کا نام لیتا ہو، قرآن کا نام لیتا ہو، حدیث کا نام لیتا ہو، کیونکہ اسلام اور قرآن و حدیث یہ تعلیم نہیں دیتے کہ معصوم لوگوں کو مار دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو ہمارا بس یہی کہنا ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کے غم میں ہم شریک ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اصل جو مدعا ہے کہ یہاں پر حفاظت کا انتظام کیوں نہیں تھا، جب اتنے ہزاروں لوگ وہاں گھومنے کے لیے گئے ہوئے تو حفاظت کا انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پھر اس کے بعد آتنکوادی اور دہشت گرد آتے ہیں، آدھے گھنٹے تک گولی چلاتے ہیں، نام پوچھ کر، مذہب پوچھ کر قتل کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں بھی کوئی آرمی نہیں پہنچی، پولیس کے لوگ نہیں پہنچے۔ اسی طریقے سے پھر 1.5 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک جو زخمی لوگ ہیں جن کی جان بچائی جا سکتی تھی، اگر ان کو صحیح وقت پر دوائی مل جاتی، صحیح وقت پر ان کا علاج ہو جاتا، لیکن اس 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں بھی کوئی ان تک سہولت نہیں پہنچتی، کوئی مدد نہیں پہنچتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوال سرکار کے سامنے کھڑے کرنا چاہیے، اور یہ کام میڈیا کا ہے۔ لیکن میڈیا کی دوگلی پالیسی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کام ہے ہندو مسلمان کا اینگل ڈھونڈنا، تاکہ ملک کے اندر ہمیشہ تناؤ بنا رہے۔ تو یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، ہمارے ملک کے لوگ مارے گئے، ہمارے بھارت کے باشندے مارے گئے، تو اس میں تمام ملک کے لوگوں کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، اپنی سیاست کے مفاد کو پیچھے رکھ کر کے جو لوگ مارے گئے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو انصاف دلانا چاہیے، اور جو حملہ آور ہیں یا جن کے اشارے پر یہ کام کیا گیا ہے، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، اور ان دہشت گردوں کو، حملہ آوروں کو اور ان کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچا کر کے جن کے لوگ مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانا چاہیے۔ ہمارا مدعا اور ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ان کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہو، وہ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح جن کے گھر کے لوگ مارے گئے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، حفاظت کا انتظام کیوں نہیں تھا، وہاں پر پولیس فورس کیوں نہیں تھی، یہ سارے سوال کے جواب سرکار کو دینے چاہیے۔ سرکار نے تو ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا کہ کشمیر میں امن آ گیا ہے اور دہشت گردی کا ہم نے خاتمہ کر دیا، آتنکوادی وہاں سے ختم ہو گئے، تو پھر یہ کیا تھا؟ تو یہ سوال سرکار کے سامنے کھڑا ہے، اس کا جواب سرکار کو دینا چاہیے، اور جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کو واقعی سزا دے کر کے، ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر کے، جن کے لوگ مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔